240 بسیں وہ تھیں نہیں اتنی, وہ تو آمد کا سلسلہ جاری ہے ابھی, جس طرح 15 سال سے جاری تھا. کراچی کے لیے کتنی ہیں یہ بھی ابھی تک نہیں پتا. پھر جو چلائی تھیں وہ اس پر اتنی خوشیاں منا رہے تھے, اس میں 4 بسیں تو بارش سے پہلے خراب ہو گئی تھیں. پھر اس کے بعد جب بارش ہوئی تو ان پڑھے لکھے جاہل, کیا کہوں میں ان کو, اچھا نہیں لگتا. ویسے ہی ہماری سیاست میں بد تہذیبی بہت آگے بڑھ گئی ہے, الفاظ بھی جو ہے وہ منتخب کرنے پڑتے ہیں. ان پڑھے لکھے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو اس کا جو پائیدان ہے کراچی کی سڑکوں پہ, یہ پائیدان کام کرے گا کہ نہیں کرے گا, اور بارش کی ہوگی اور جب آپ کی سڑکوں پہ پانی آئے گا تو یہ بسیں چلیں گی کہ بھی نہیں چلیں گی. تو ان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ کون سی ٹرانسپورٹ ہے جو اویلیبل کر رہے ہیں, وہ بھی پینٹ, مونگ پھلی کے دانے کی طرح. 14 سال میں آپ اگر 50 بسیں لا کر کراچی کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں, چلا دیتے ہیں, تو آپ احسان کرتے ہیں ہمارے اوپر. ہزاروں ارب روپے کھا گئے آپ, لوٹ گئے. تو اس وقت ٹرانسپورٹ کی تو یہ صورتحال ہے. اب بتائیے مجھے, جو گرین لائن ہے, اس گرین لائن کے بننے میں یہ وفاق کی ذمہ داری تھی. نون لیگ نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا تھا اور اب پھر نون لیگ کے پرائم منسٹر ہیں. میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے لاہور کی میٹرو بھی اسی طرح بنائی تھی, اسی طرح ڈیزائن کیا تھا کہ جب یہ بن جائے گا تو نالے بھی رک جائیں, اور جب یہ بن جائے تو پھر سیوریج جو برسات ہے اس کا پانی بھی اس کی نکاسی نہ ہو سکے اور لوگ ڈوبنے لگے. تو آپ کے 2 پیمانے کیوں ہیں؟ اور آپ کے 2 پیمانے تو واضح ہو رہے ہیں. آپ پنجاب کے لوگوں کے لیے, چاہے وہ صوبائی حکومت کے تحت ہی کیوں نہ ہو, پرائم منسٹر تو آپ ہیں, حکومت تو جو ہے وہ تمام پی ڈی ایم کی ہے, وہاں کے لیے آپ نے کہا کہ 100 یونٹ رکھنے والے لوگوں کو ہم فری کریں گے. لیکن آپ کو سندھ کے عوام سمجھ میں نہیں آتے. کیا وفاق یہ کام نہیں کر سکتا تھا اس خاص موقع کے اوپر کہ لوگوں کو کچھ ریلیف فراہم کر دیتا؟ اور آپ نے سندھ اور بڑے اتنے شہر جو اتنا بڑا ٹیکس دیتا ہے کراچی, اس کے لیے آپ نے یہ اعلان نہیں کیا چلیں ہمیں آپ سے یہی توقع ہے, آپ یہی کریں گے, سب یہی کرتے ہیں. لیکن آپ ہمیں تو بتائیں کہ یہ جو کنسٹرکشن آپ نے کی, اس کا ڈیزائن تھا, کیا اس ڈیزائن کے اندر نالوں کا کوئی سسٹم نہیں دیکھا گیا, سیوریج کا کوئی نظام نہیں دیکھا گیا؟ کیوں بوٹل نیکس ہوتی ہیں؟ یہ بوٹل نیک روزانہ ٹریفک کی صورت میں بھی ہوتی ہے. عام حالات کے اندر آپ صبح 8 بجے چلے جائیں, میں نے ایکسپیرینس کیا اس کا کئی مرتبہ. آپ دیکھیں نارتھ کراچی کی طرف 2-3 جگہ ایسی جگہ پر ٹریفک جام ہو جاتا ہے, بدترین صورتحال سے 2-4 ہو جاتے ہیں, اور جب اسکول کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت تو اور برا حال ہو جاتا ہے. تو یہ نہیں پتا تھا آپ کو, آپ نے پورا اسٹرکچر چھیڑا سرجانی سے لے کر یہاں تک, مکمل نہیں کیا. اور پھر 4 سال پی ٹی آئی کے افلاطون ارسطو کیا کرتے رہے؟ یہ تو کہتے تھے ہم سب کچھ جانتے ہیں, یہ تو بہت بڑے چیمپئن تھے. ان چیمپئنوں نے اس کو دیکھا نہیں کہ جو وفاق کے تحت بننے والا ایک ہی پروجیکٹ تھا وہ بھی مکمل نہیں کیا ان ظالموں نے. 4 سال میں ادھورا چھوڑ دیا. اور اس کے اسٹیشن جا کر دیکھیں, اس کی جو ہے وہ اسکیلیٹر جا کر دیکھیں, اور اس کا ڈیزائن جا کر دیکھیں, اور اس کی دائیں بائیں کی سڑکوں کے دیکھیں جہاں پر ان کے اسٹیشن بنے ہوئے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پڑھے لکھے لوگ کراچی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, جو بڑا بظاہر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. بھائی برباد کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. اس وقت بھی اس گرین لائن کی وجہ سے جگہ جگہ جو ہے نالوں میں رکاوٹ پڑ رہی ہے, اور پانی کی نکاسی نہیں ہو رہی ہے, اور بارش ہوتی ہے تو لوگ ایک بالکل دریا کا منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے, اور کئی گھنٹے تک لوگ اس کے اندر پھنسے رہتے ہیں. تو یہ وہ نقشہ ہے, گڈاپ سے لے کر تمام جگہوں کا میرے پاس تفصیلات بھی موجود ہیں. اس وقت سرجانی ٹاؤن کی بہت بری حالت ہے. 2 سال پہلے سرجانی ٹاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا, ہم خود گئے تھے, وہاں نالوں کا مسئلہ تھا. لوگوں نے کہا ان لوگوں نے اب یہ کراچی ٹرانسفارمیشن پلان آ گیا, اب سب صحیح ہو جائے گا. کیوں نہیں صحیح ہوا ہے؟ سب کے لیے سوالیہ نشان ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے سوالیہ نشان ہے. یہ انڈر پاسوں میں تو اس وقت جو ہے وہ عجیب ویرانی سی ہے, موت کے کنویں لگتے ہیں, لائٹ وائٹ بند کر دیتے ہیں, کتنا پانی ہے کتنا نہیں ہے, لوگ پریشان ہوتے ہیں, واپس آ رہے ہوتے ہیں. ٹریفک کی روانی جو ہے وہ ایک افراتفری ہوتی ہے. یہ ناظم آباد میں سراج کالونی کا مجھے بتایا کہ گھروں میں پانی ہے. گجر نالے کا میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ کوثر نیازی کالونی ہو یا واحد کالونی ہو, یا پھر جو ہے وہ آپ ادھر لیاقت آباد کی طرف C1 ایریا ہو, یا ادھر ناظم آباد کی طرف جو اسٹاپ گجر نالے کا کہلاتا ہے اس کی صورتحال ہو, FC ایریا ہو, سب جگہ جو ہے وہ اس وقت بدترین صورتحال سے لوگ دوچار ہیں. تو یہ ساری سچویشن ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر ایمرجنسی نافذ کر کے ہینڈل ہونا چاہیے سچویشن کو. بارشیں اور ہونی ہیں, اور کل سے عید الاضحیٰ جس میں قربانیاں ہونی ہیں, آلائشیں اٹھانے کا نظام. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وارڈن یہاں پر باقاعدہ 5000 کی تعداد میں کہا گیا تھا کہ بھرتی کیے گئے,
اور یہ بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں. ان کے دو کام ہیں, ایک ٹریفک کنٹرول میں مدد کرنا, اور دوسرا جو ہماری انسٹالیشنز ہیں, جو ہماری تعمیرات ہیں, اس کی تحفظ کرنا. وہ تحفظ تو ہم دیکھ رہے ہیں حسن اسکوائر کے پاس ساری گرل اٹھا کر لوگ لے گئے اور کوئی وارڈن شارڈن نظر نہیں آتے. اور یہ وارڈن انہی حالات کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ کنٹرول کریں چیزوں کو. تو ٹریفک میں بھی ان کا جو رول ہے وہ آپ کو پتا ہے. تو ان کا ایک کام ہے کہ اس وقت جتنا بھی عملہ ہے اس کو آن بورڈ کیا جائے, اور گندگی کا ڈھیر جو اس وقت شہر آلریڈی بنا ہوا ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ اس کا انتظام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تو یہ آلائشیں کس قدر تعفن پھیلائیں گی, کتنی بیماریاں پھیلیں گی, آپ سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر کے مختلف اداروں کو بھی آن بورڈ لیا جائے, اور تاکہ یہ صفائی ستھرائی کا نظام اس کو ٹھیک کیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت عباسی شہید اسپتال اور کے ایم ڈی سی کے ڈاکٹرز بھی اور عملہ بھی 4 مہینے سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ بھی ان کو تنخواہیں نہیں ملی ہوئی؟ بھائی اسی صوبے میں رہتے ہیں, اسی شہر میں رہتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے؟ یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن سے پہلے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر قبضہ کر کے الیکشن جیت کر کہیں گے کہ ہم اس شہر کو فتح کر چکے ہیں. لیکن اس شہر کے لوگوں کو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ 4 مہینے سے کسی تنخواہ دار آدمی کی تنخواہ نہ ملے تو اس کے گھر میں کیا حال ہوتا ہے, اور عید کے موقع کے اوپر آپ یہ کام کر رہے ہیں. یعنی ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے قربانی بھی نہیں کر سکتے ہوں گے, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے جو ہے وہ وقت گزارنا کتنا مشکل ہو رہا ہوگا. لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے انسانوں کی, اور یہ اتنا بڑا عملہ ہے جس کو یہ تنخواہ نہیں دے رہے. میں فوراً کہتا ہوں آج ان کو کیش میں تنخواہ ملنی چاہیے, ان کو بینک کھلوانا پڑے, سندھ بینک کھلوائیں, اور ان لوگوں کو جو ہے وہ تنخواہیں ادا کریں تاکہ یہ کم از کم جو ہے وہ اپنی یہ جو ضروریات ہیں فوری طور پر وہ پوری کر سکیں. اب میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جماعت اسلامی اپنے رضاکاروں کے ساتھ الحمدللہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہے جتنا ہمارے بس میں ہے. ایک پارٹی, ایک الخدمت, اور اس کے رضاکار جو لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں ہم وہ خدمت کر رہے ہیں. ہماری جو بس سروس ہے جو بنیادی طور پر میتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے